وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ گفتگو ذکر مصطفیٰ کی خصوصیت ہے۔ جس کے لیے 30ویں پارہ سے سورہ علم نشرح کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اپنے 3 بڑے بڑے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ایک انعام شرح صدر، فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ دوسرا انعام وضع وزر، بوجھ کو اٹھا دینا جو آپ کی کمر کو دوہرا کر رہا تھا۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اور تیسرا انعام رفع ذکر، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں جو اللہ نے حضور پر فرمائے ہیں۔ تینوں کی مختصر تفصیل آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ پہلے انعام کے لیے فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ یہ استفہام تقریری ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایمان اور نور نبوت سے بھر دیا ہے، علوم و معارف سے بھر دیا ہے، صبر اور شکر سے بھر دیا ہے، کتاب و حکمت سے بھر دیا ہے، قوت برداشت اور وحی کا بوجھ اٹھانا جس کو علم اور تحمل کہتے ہیں، اس سے بھر دیا ہے۔ دعوت توحید اور دعوت احکام پر استقامت سے بھر دیا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، یہ شرح صدر کی دولت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، بن مانگے عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے اللہ سے سوال کیا، رب اشرح لی صدری۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلا سوال خوشخبری دی، بشارت سنائی، علم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے بن مانگے ہی آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ یعنی اس بات کو آپ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ شرح صدر کا انعام ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ حضور کی وساطت سے یہ شرح صدر کی نعمت اللہ نے آپ کی امت کو بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اس کے بعد فرمایا جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نشانی اس کی یہ ہے کہ بندہ دار الغرور سے بچتا ہے اور دار الخلود کی طرف توجہ کرتا ہے۔ دار الغرور سے مراد دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ دار الخلود سے مراد آخرت ہے، یہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ فرمایا وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نعمت جو حضور کو عطا فرمائی وہ شرح صدر کی نعمت ہے۔ بعض اہل علم نے اس سے شق صدر مراد لیا ہے۔ شق صدر، آپ کے سینے کو فرشتوں نے چاک کیا، اللہ کے حکم اور اذن کے ساتھ قلب اطہر کو نکالا، سینہ انور سے دل کو نکالا، اس سے ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے، اور پھر ایک تشت تھال میں زمزم کے پانی سے قلب اطہر کو دھو کر سینہ مبارک میں اس کی جگہ پیوست کر دیا گیا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں لکھا ہے کہ ٹوٹل 4 مرتبہ حضور کا شق صدر ہوا۔ پھر حضرت نے اس کا وقت اور زمانہ بھی لکھا کہ جب پہلی مرتبہ ہوا آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، دوسری مرتبہ کتنی تھی، تیسری مرتبہ کتنی تھی، چوتھی مرتبہ کتنی تھی، اور 4 مرتبہ کے شق صدر کی غرض بھی ساتھ لکھی کہ پہلے شق صدر سے غرض کیا تھی، دوسرے سے غرض کیا تھی، تیسرے سے غرض کیا تھی، چوتھے سے غرض کیا تھی۔ بعض حضرات نے شرح صدر سے شق صدر مراد لیا۔ اگر شق صدر بھی مراد ہو، اس کی حکمتوں اور اغراض کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بھی حضور پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی کمر سے بوجھ اتار دیا۔ کون سا بوجھ؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا، آپ کی کمر توڑ دی، کمر کو دوہرا کر دی۔ یہ بھی اللہ کا وہ انعام ہے جو اللہ نے حضور کو بن مانگے عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بھی اللہ سے سوال کیا، اجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے اہل میں سے مجھے ایک وزیر عطا فرما۔ وزیر، اللہ کے نبی نے ابھی تک اس کام کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ نے اس سے پہلے بشارت دی، خوشخبری سنائی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کون سا بوجھ تھا جس نے نبی کی کمر کو دوہرا کر دیا، اللہ نے اٹھا کے حضور پر انعام فرمایا۔ اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، سورہ فتح کی آیت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کے ہم مانا ہے۔ مطلب یہ ہے چھوٹے موٹے کام، چھوٹے موٹے اعمال جو اللہ کے نبی سے صادر ہوئے بلا ارادہ، لغزش کے طور پر یا اجتہادی خطا کے طور پر، اللہ کے نبی ان کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہوتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس پریشانی کو ختم کر دیا اور ان سب کو معاف فرما دیا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا اللہ کے نبی کوئی جائز اور مباح کام قرین حکمت و مصلحت سمجھ کر لیتے کہ یہ حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے، وقت گزرنے سے پتہ چلتا کہ یہ حکمت اور مصلحت کے مطابق نہیں، آپ سے خلاف اولا صادر ہو جاتا، آپ اس کی وجہ سے بھی بہت پریشانی اٹھاتے، آپ کی صحت کمزور ہونے لگتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں ایک تیسرا قول ذکر کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبوت کی جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ پر ڈالی، نبوت کے متعلقہ بہت ساری ذمہ داریاں حضور پر ڈالی گئی، ان میں ایک ذمہ داری دعوت توحید کی بھی تھی۔ اللہ کے نبی کی جس طرح فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی طرح کام بھی بہت زیادہ تھا، عظمت بڑی ہے تو محنت بھی بڑی تھی۔ یہ دعوت توحید کی جو ذمہ داری ڈالی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس دعوت توحید پر ایسے مستقیم رہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کما امرتا کی وجہ سے پریشان رہتے تھے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا پتہ نہیں ویسے استقامت ہے بھی یا نہیں۔ اللہ کے نبی کی استقامت تو ویسے ہی تھی، لیکن علو شان اور تقرب خاص کی وجہ سے آپ کی طبیعت بہت حساس تھی۔ اور پھر پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ حکم خالی آپ کے لیے نہیں تھا، وَمَن تَابَ مَعَكَ، یہ بھی ساتھ تھا کہ آپ بھی اور آپ کی امت بھی ایسے استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے۔ اور اس زمانے میں جب حضور نے دعوت توحید کو اٹھایا، دعوت توحید کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل تھا۔ جس معاشرہ نے توحید کی آواز نہ سنی، شرک و بدعات رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی، جن کے ہر کام کا معبود اور خدا الگ ہو، جو ہر چڑھتی چمکتی شے کے سامنے جبین نیاز کا تقدس جھکانے کے عادی ہو، ان میں دعوت توحید کو پھیلانا یہ بہت مشکل کام تھا۔ یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا توحید کا، وہ ٹوٹ پڑے۔ پیغام کیا تھا؟ کافی ہے اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے، پیر ولی امام پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے۔ کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی در بدر پھرتے ہو حاجت روائی کے لیے۔ گوارا نہ ہوا، اجعل الآلہۃ الہا واحد، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا ایک سبب یہ تھا۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد بال جلدی سفید ہونے لگے۔ صحابہ نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا شیبتنی ہود۔ اس آیت کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا۔ تو یہ آپ پر بہت بڑی پریشانی تھی، اللہ نے اس پریشانی کو ختم کر دیا۔ کیسے؟ راستے کھول دیے، لوگ آپ کے قدموں میں آتے رہے، ایمان قبول کرتے رہے، صحابیت کے زمرہ میں داخل اور شامل ہوتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب اور خالد بن ولید جیسے بھی آئے، اور پھر ایسے راستے کھلے کہ پیغام توحید، دعوت توحید عرب و عجم پہ چھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمر سے بوجھ اٹھ گیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ تیسری نعمت انعام وہ ہے رفع ذکر، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ۔ یہ بھی آپ کی شان ہے۔ حضرت ادریس کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضور کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ۔ مقام تو آپ کا علو ہے ہی،
ہم نے تو آپ کے ذکر کو بھی بلندی عطا فرما دی، رفعت۔ اللہ نے یہ 3 انعامات اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمائے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کروں گا، تینوں کو ذکر کرتے وقت ان کا یا لکا ذکر فرمایا۔ اہل علم نے لکھا ہے خالی ترکیب اضافی سے بھی مطلب پورا ہو جاتا ہے، لیکن ان کا لکا یہ اختصاص کے لیے ذکر کیا کہ یہ نعمتیں اللہ نے آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص کی ہے، یہ آپ کا امتیاز ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، پھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ اب اس تیسرے انعام پہ کچھ تفصیلاً عرض کرنا چاہوں گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اس میں اللہ کے نبی کے ذکر کی 2 عظمتیں اور 2 خصوصیات بیان کی گئی، ایک رفعت، دوسری رفعت کی ابدیت۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو رفعت بھی عطا کی اور پھر اس رفعت کو دوام بھی بخشا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے رفعت کی نسبت اپنی طرف کی، ہم نے بلند کیا، اور پھر رفعنا ماضی مطلق کا صیغہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو ازل سے ہی بلند کر دیا۔ ان کا بھی جواب ہو گیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ نرینہ اولاد تو ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، آپ کا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں انہیں پیغام دے دیا، بتا دیا کہ دیکھیے دنیا بعد میں بنی ہے، انسان بعد میں آئے ہیں، حضور کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، اعلان نبوت بعد میں ہوا ہے، اولاد دنیا میں آ کے پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر، یہ دونوں اذکار ازل سے بلند ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر ازل سے بلند کر دیا، تو ازل میں بلند کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی رفعت انسانوں کی محتاج ہرگز نہیں ہے، اولاد کی محتاج ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو تخلیق کائنات سے پہلے کی رفعت ہے، تخلیق کائنات سے پہلے کی۔ البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ذکر کی رفعت کی صورتیں کیا ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کی رفعت کیسے ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ کنز الامال 11ویں جلد میں 122 صفحہ پر روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جناب جبریل آئے، مجھے آ کے کہنے لگے ان اللہ ربی و ربک یقول لک، میرے اور آپ کے رب آپ کو کہتے ہیں تدری کیف رفعت ذکرک، اے حبیب کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ حضور فرماتے ہیں قلت اللہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس نے بلند کیا وہ بہتر جانتا ہے۔ تو جبریل نے کہا فقال، اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے بلند کیا لا اذکر الا ذکرت معی، میرا اس وقت تک ذکر نہیں کیا جائے گا جب تک آپ کا ذکر نہ کیا جائے، آپ کا ذکر ساتھ کیا جائے گا۔ تفسیر مظہری میں ہے، تفسیر ابن جریر میں ہے، امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا، تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ نزول آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا میرے ذکر کی رفعت کیسے ہوئی، اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ جبریل نے کہا اللہ کہتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، ایسے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تب آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ ابو الفدا حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر کی آخری جلد میں حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر ذکر کیا۔
अगर अलैहि लिन्नुबुव्वति खातम मिन अल्लाहि मिन नूरिन यलूहु व यशहद व ज़म्मल इलाहु इस्मन नबिय्यि मास्मी इज़ा क़ाल फ़िल ख़म्सिल मुअज़्ज़िनु अशहद व शक्क लहु मिन इस्मिही लियजुल्लहु फ़ज़ुल अर्शि महमूदुन व हाज़ा मुहम्मद। हज़रत हस्सान कहते हैं अगर अलैहि लिन्नुबुव्वति खातम, आप पर अल्लाह की जानिब से नबुव्वत की नूरानी मोहर चमकते हुए शहादत दे रही है। ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी मास्मी, अल्लाह ने आपके नामे नामी इस्मे गिरामी को अपने नामे नामी इस्मे गिरामी से मिला दिया, ज़ब कर दिया। कब? इज़ा क़ाल फ़िल ख़म्सिल मुअज़्ज़िनु अशहद, जब मुअज़्ज़िन पांचों अज़ानों में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद कहता है। पांचों अज़ानों अशहदु अन्ना मुहम्मद कहता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आता है। इज़ा क़ाल फ़िल ख़म्सिल मुअज़्ज़िनु अशहद। और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी अर्शी महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदु, वो अर्श वाला महमूद है और ये फर्श से उठकर अर्श पे जाने वाला मुहम्मद है। महमूद का मादा भी हम्द है, मुहम्मद का मादा भी हम्द है। महमूद भी इसमें मफ़ऊल का सीगा है, मुहम्मद भी इसमें मफ़ऊल का सीगा है। महमूद की भी तारीफ की जाती है, मुहम्मद की भी तारीफ की जाती है। तो ये पहली सूरत है जिक्र मुस्तफ़ा की रिफ़अत की। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत जिक्र मुस्तफ़ा की रिफ़अत की ये है, अल्लाह ने जहां अपनी ज़ात पर ईमान लाने और अपनी इताअत करने का हुक्म कुरान में दिया, वहां साथ अपने हबीब की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाने और अपने हबीब की इताअत करने का भी हुक्म दिया। अगर कोई शख्स अल्लाह की ज़ात को मानता हो, सिफात को मानता हो, ज़ात और सिफात में वहदत को भी मानता हो, मगर हुजूर की नबुव्वत और रिसालत और ख़त्म नबुव्वत का कायल ना हो, ना वो मोमिन हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है। तो अल्लाह ने जैसे अपनी ज़ात और सिफात और ज़ात और सिफात में वहदत पर ईमान का हुक्म कुरान में दिया है, ऐसे ही नबी की नबुव्वत और रिसालत और ख़त्म नबुव्वत पर ईमान का हुक्म भी कुरान में दिया है। जैसे कुरान करीम में ईमान लाने के बाद अपनी और अपने नबी की ईमान लाने के बाद अपनी इताअत का हुक्म दिया, अपने नबी की इताअत का भी हुक्म दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बल्कि इससे बढ़कर अपने रसूल की इताअत को ही अपनी इताअत करार दे दिया। मैं युतिअ रसूल फ़क़द अताअनी, हुजूर के फैसले को मानना लाज़मी करार दिया। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह की इताअत का हुक्म आ गया तो रसूलुल्लाह की इताअत का हुक्म क्यों दिया गया? बल्कि अल्लाह ने तो रसूल की इताअत को ही अपनी इताअत करार दे दिया। मैं युतिअ रसूल फ़क़द अताअना। वजह क्या है? वजह यह है, अल्लाह की इताअत के लिए रसूलुल्लाह की इताअत मौकूफ़ुन अलैह का दर्जा रखती है। रसूलुल्लाह की इताअत के बगैर अल्लाह की इताअत मुमकिन ही नहीं, किसी के बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। आप कहेंगे कैसे? अल्लाह ने कुरान करीम में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, तफसीलात नहीं बताई। रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, तफसीलात नहीं बताई। ज़कात देने का हुक्म दिया है, तफसीलात नहीं बताई। हज और उम्रे का हुक्म दिया है, तफसीलात नहीं बताई। फरमाया अक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम रखो। फजर की कितनी रखते हैं, ज़ोहर की कितनी है, असर की कितनी है, मगरिब की कितनी है, इशा की कितनी है, फिर तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ कहाँ तक उठाने हैं, क़िरात के मसाइल क्या है, रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है, तशहुद के अल्फाज क्या है। अगर वाजिब में ताख़ीर हो जाए, कोई और ऐसा मसला पैदा हो जाए, सजदा साहब का तरीका क्या है,
یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، یہ محمد کے فرامین میں ہے۔ فرمایا آتوا الزکات، زکات ادا کرو، حکم تو قرآن میں ہے۔ اونٹوں کا نصاب کتنا ہے، بکریوں کا نصاب کتنا ہے، سونے کا نصاب کتنا ہے، چاندی کا نصاب کتنا ہے، اگر ملا جلا مال ہو اس کے نصاب کے حساب کا طرز اور طریقہ کیا ہے، پھر کتنے عرصے کے بعد زکوٰۃ کا وجوب ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن روزے کے مسائل کیا ہیں، اس کے مفسدات اور مکروہات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، آقا کے فرامین میں ہیں۔ قرآن میں کتب علیکم القتال تو ہے، لیکن اس کی ساری تفصیلات نہیں ہیں، وہ حضور کے فرامین میں ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ تو ہے، لیکن کہاں دم آتا ہے، کہاں اس سے نیچے کام صدقے وغیرہ پہ بن جاتا ہے، تفصیلات کیا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، آقا کے فرامین میں ہے۔ اب ایک شخص کا جی چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، تو تب تک وہ پڑھ نہیں سکتا جب تک حضور کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اقوال و افعال کو ساتھ نہ ملا لے، تو جب تک اللہ کے نبی کی اطاعت نہ ہو، اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے جہاں اپنی ذات پر ایمان لانے اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، وہاں اپنے رسول پر ایمان لانے اور رسول کی اطاعت کا بھی حکم دے دیا، بلکہ رسول کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور یہ کمال محبت ہے، کمال محبت ہے کہ اللہ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ دیا۔ محبت اور نفرت دونوں میں اس کے مظاہر قرآن میں موجود ہیں۔ محبت میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، ظاہر میں ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ تھا، لیکن حقیقت میں ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پر تھا۔ اور نفرت میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حبیب جی نے کنکر تو نے مارے، دیکھنے میں تو تو نے مارے، حقیقت میں تیرے رب نے مارے۔ کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی رفعت ایک اور صورت ذکر کروں گا، کیسے ہو؟ رفعت تو ازلی ہے، یہ اظہار کی شکلیں ہیں۔ صاحب تفسیر انوار البیان فی کشف اسرار القرآن نے تفسیر انوار البیان میں لکھا ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، آسمانوں پر جبریل ساتھ تھے۔ جب جبریل حضور کو لے کر آسمانوں پہ گئے، ہر آسمان کا چوکیدار فرشتہ جب جبریل دروازہ کھٹکھٹاتے وہ پوچھتا آپ کون ہیں؟ جبریل کہتے میں جبریل ہوں۔ وہ پوچھتا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو جبریل کہتے میرے ساتھ محمد اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ دروازہ کھل جاتا، ساتوں آسمانوں پہ سدرہ تک گئے، عرش تک گئے، اور اس طرح نبی کا ذکر اور چرچا آسمانوں پر بلند ہوا، آسمانوں پہ بلند ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے یوں بھی رفعت بخشی۔ مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں نبی کا ذکر بلند کیا۔ تورات اتری موسیٰ پہ تھی، ان سے بڑھ کے حضور کا ذکر کرتی تھی۔ داؤد پہ زبور اتری داؤد پہ ہے، قصیدے مصطفیٰ کے سناتی ہے۔ انجیل اتری حضرت عیسیٰ پہ ہے، تعریف مصطفیٰ کی ان سے بڑھ کے کرتی تھی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، گر لکھا خدا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں ذکر کر کے
پھر انبیاء سابقین کو آپ کی بشارت سنانے کا حکم دے کے اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو رفعت بخشی۔ ہر نبی جانے سے پہلے حضور کی بشارت اپنی امت کو سناتا تھا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے روح زمین پر آنے والے انبیاء میں کہ جس نے ایک جماعت تیار کی ہو، جانے سے پہلے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی ہو کہ میرے بعد یہ تمہارے استاد ہوں گے، میں نے تیار کر دیے، ان کے پیچھے چل پڑو۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے، ہر ایک نے بشارت سنا۔ نبی کے بعد نبی آتا، امت کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ نہیں سونپا گیا، حضور ہی واحد نبی ہے۔ آپ نے 23 سالوں میں ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیا۔ جب آپ جانے لگے تو پھر آپ یہ کہہ کے نہیں گئے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، اس کی اقتدا کر لینا۔ فرمایا اب نبی نہیں آئے گا، بوئستُ انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا، سبابہ اور وسطیٰ، جس طرح ان 2 کے درمیان تیسری انگلی کوئی نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان نیا نبی کوئی نہیں۔ تو پھر کس کو مقتدا بنایا جائے؟ حضور نے فرمایا یہ میں نے جو مثالی معاشرہ تشکیل دیا ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ ان کے پیچھے چل پڑنا، فروعی مسائل میں جس کی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے، جنت پہنچ جاؤ گے۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، پھر اور آسانی کے لیے فرمایا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تعمیم سے تخصیص کی طرف حضور نے قدم بڑھایا۔ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے خلفاء راشدین کو آئیڈیل بنا لینا، اس لیے کہ یہ میری زندگی کے اسی عمل کو اپنی زندگی میں لائیں گے جو میری زندگی کا آخری عمل ہوگا، اور وہ پہلے اعمال کے جو تدریج کے ساتھ چل رہے تھے، تکمیل تک نہیں پہنچے تھے، ان کے لیے ناسخ ہوگا۔ اور عمل ناسخ پہ کرنا ہوتا ہے، منسوخ پہ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ ناسخ ہے اللہ کے نبی کا عمل جو عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اس کے ناسخ پہ عمل کیا جاتا ہے، منسوخ پہ نہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر اور تخصیص فرمایا فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر وعمر، خلفاء راشدین میں سے بھی میرے بعد پہلے ابو بکر و عمر کی اقتدا کر۔ پھر مزید تخصیص، مزید فرمایا مسجد نبوی میں جتنے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کی۔ مزید تخصیص کی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو، ابو بکر کو کہیں کہ مصلی پہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ہی کیا۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اللہ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی کا ذکر کیسے بلند ہوا، آسمانوں کی سیر کروائی، پھر کیسے بلند ہوا، پروردگار عالم نے پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر کیا، اور انبیاء کو یہ حکم دے دیا تم نے حضور کی بشارتیں سنانی، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنانی۔ وہ بشارتیں سنا کر گئے، کوئی نبی کہہ کے نہیں گیا میرے بعد یہ میرے صحابی ہیں ان کے پیچھے چل پڑنا، صرف حضور کہہ کے گئے، اپنی امت کے علماء کو اپنا وارث اور نائب قرار دے کے گئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کے ذکر کی رفعت ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں لکھا، ذکر مصطفیٰ یوں بھی بلند ہے، اس کی رفعت یہ بھی ہے کہ اللہ نے مشرق و مغرب میں حضور کا دین پھیلا دیا۔ مشرق و مغرب کہاں کہاں سے بٹھاؤ گے، کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں حضور کی امت نہ رہتی ہو، وہاں اذان نہ ہوتی ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر بلند نہ ہوتا۔
اور مولانا عاشق الہی صاحب نے انوار البیان میں یہ بھی لکھا، اللہ کے نبی کے ذکر کی رفعت یہ بھی ہے، ذکر مصطفیٰ کی رفعت یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضور کی تعظیم ہر کسی کے دل میں ڈال دی۔ مومن تو مومن رہے، کافر بھی حضور کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی سمجھدار انسان خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، حضور کا نام نامی اسم گرامی تعظیم کے بغیر نہیں لیتا۔ بہت سارے کافروں نے دنیا کی مجبوری کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، حضور پہ ایمان نہیں لائے، مگر آپ کی نبوت و رسالت کو پہچانا، آپ کی توصیف و تعریف کی۔ بہت سارے کفار تھے بھی ہیں بھی جنہوں نے حضور کی تعریف اور مدح میں مضامین لکھے۔ مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی تھی 100 شخصیات کی سوانح کو جمع کیا، اس کے مذہبی پیشوا بھی تھے، حضور بھی تھے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر وہ اپنے پیغمبروں کو، اپنے مذہب کے پیشواؤں کو لے کے نہیں آیا۔ اول جس ہستی کو رکھا وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے اولیت کی جو شرط مقرر کی وہ قدمین مصطفیٰ پہ جھک گئی، جو معیار مقرر کیا حضور کا طواف کرتا نظر آئے۔ تو کفار نے آپ کی نعتیں کہیں، جلسوں میں آپ کی تقریریں کی، آپ کے لیے اشعار پڑھے، ایسے کافر تھے بھی ہیں بھی۔ تو اللہ نے نبی کے ذکر کو رفعت بخشی، اپنے بھی تعریف کر رہے ہیں، بیگانے بھی۔ آج بھی بڑے بڑے ہندو، عیسائی اور غیر مسلم حضور کے تعریف اور مدح میں لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ تو یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی رفعت۔ وقت نہیں، وگرنہ کچھ شعراء جو غیر مسلم ہیں ان کے اشعار بھی آپ کے سامنے رکھتا، ان کا لکھا ہوا سنا دیا جائے، لکھنے والے کا نام چھپا لیا جائے تو بندہ یہ محسوس نہیں کر سکتا یہ کسی کافر کا لکھا ہوا ہے یا عاشق صادق کا لکھا ہوا ہے۔ یہ نبی کے ذکر کی رفعت ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، نبی کے ذکر کی رفعت یہ بھی ہے، اصل میں اللہ نے انبیاء سے عہد لیا حضور پر ایمان لانے کا، آپ کی نصرت کا۔ آیت میثاق میں ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ گویا انبیاء کو نبوت و رسالت، کتاب و حکمت اس شرط پر ملی کہ وہ حضور پر ایمان لائیں گے، آپ کی مدد اور نصرت کریں گے۔ اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو دیتا ہوں۔ انہوں نے اقرار کیا، اللہ نے انہیں یہ منصب عطا کیا۔ یہ ہے آپ کے ذکر کی رفعت اور بلندی۔ امت پابند ہے اپنے نبیوں پر ایمان لانے کی، اور نبی پابند ہے حضور پر ایمان لانے کی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، امتوں کی نجات اپنے نبیوں پر ایمان لانے سے ہوگی، اور نبیوں کی نجات محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے سے ہوگی۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، نصرت کا وعدہ بھی انہوں نے کیا۔ اب حضور تو آ کے چلے گئے، وہ نصرت کیسے کریں؟ ایمان تو اس وقت بھی لے آئے، اظہار شب معراج حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ کے کر دیا۔ نصرت کیسے؟ اس کی عملی توثیق کیسے ہوئی؟ ایک تو وہ بشارت حضور کی دے کر گئی، نمبر 2 اللہ نے سب انبیاء کو وفات دے دی، موت دے دی، لیکن حضرت عیسیٰ کو اہل سنت والجماعت کا، اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ قرب قیامت آئیں گے۔ قیامت کی 6 بڑی علامات میں سے ایک علامت نزول عیسیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ تمام انبیاء کے نمائندے ہوں گے۔ وہ اپنے اوپر اترنے والی کتاب کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے۔ وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، حضور کی شریعت کی تعلیم دیں گے، نظام عدل و انصاف قائم کریں گے۔ تو وہ تمام انبیاء کے نمائندے بن کر آئیں گے،
اور عملی لحاظ سے، ظاہری اور مادی لحاظ سے بھی حضور کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے، حضور کی نصرت کریں گے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، یہ ذکر مصطفیٰ کی رفعت ہے۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اور ایک صورت یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرائی صحابہ و اہل بیت سے۔ نبی کی گھریلو زندگی کی حفاظت اہل بیت نے کی، بیرونی زندگی کی حفاظت صحابہ نے کی۔ تعلیمات تو تعلیمات رہی، ادائیں تک حضور کی محفوظ کرا دی۔ اب قیامت تک اگر کسی نبی کی تعلیمات، ادائیں، شریعت و سنت محفوظ ہے تو فقط محمد مصطفیٰ کی ہے اور کسی کی۔ باقی انبیاء کے تو اسماء بھی محفوظ نہیں، تعلیمات کہاں سے ہوں، اور ہمارے نبی کی تو ادائیں بھی محفوظ ہیں۔ یہ بھی ذکر مصطفیٰ کی رفعت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، تو ذکر مصطفیٰ کی دو عظمتیں اور خصوصیات اس آیت کریمہ میں واضح ہیں۔ ایک ذکر مصطفیٰ کی رفعت، اور پھر دوسری رفعت کی ابدیت۔ اللہ نے بلند کیا، اور عارضی طور پہ نہیں کیا، وقتی طور پہ نہیں، دائمی اور ابدی طور پر اللہ نے رفعت کو دوام بخشا۔ کیسے؟ رفع کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، وَرَفَعْنَا، تو جب رفعت کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اللہ کے بلند کیے ہوئے کو کوئی پست کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی کے ذکر کی دوسری خصوصیت ابدیت ہے، ایک رفعت کی ابدیت۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، بڑی بڑی نامور شخصیات تاریخ میں گزری، بڑی بڑی نامور شخصیات، ان کے ذکر کو رفعت اور رفعت کو دوام نصیب نہیں ہوا، حضور کے ذکر کو کیوں؟ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے، ہر نامور شخصیت کا ذکر رفعت کے لیے دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ نمبر ایک مصنف کا محتاج، نمبر دو مصنف کی تصانیف کا محتاج۔ جس پہ لکھ دیا گیا اس کا تذکرہ کچھ رہ گیا، اور جس پہ نہیں لکھا گیا 150 سال کے بعد گم ہو گیا۔ تو ہر ایک اپنے ذکر کی رفعت کے لیے مصنف اور تصانیف کا محتاج ہے، لیکن اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو نہ کسی مصنف کا محتاج بننے دیا، نہ کسی مصنف کی تصنیف کا محتاج بننے دیا، بلکہ اللہ نے خود نبی کا ذکر کیا، خود نبی کا ذکر کیا، اور خود نبی کا ذکر کرنے کی وجہ سے نبی کے ذکر کی رفعت کو دوام بخشا، اور اس سطح پہ رفعت کو پہنچا دیا کہ مصنف اور تصانیف، دنیا بھر کے مصنفین کی تصانیف ذکر مصطفیٰ کی برکت سے معتبر ہونے کی سند پانے لگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری کتاب کی وجہ سے نبی کا ذکر بلند ہوا، بلکہ نبی کے ذکر کی وجہ سے کتاب مقبول ہو گئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، میں نے اپنے مقالے کے ذریعے حضور کی تعریف نہیں کی ہے، حضور کی تعریف کے ذریعے اپنے مضمون کو رونق بخشی ہے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد ورفعنا لك ذکرا، اللہ نے خود ذکر کیا۔ قرآن کریم دیکھ لیجیے، ام المومنین سے کسی نے پوچھا، حضرت عائشہ سے، ماذا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرمانے لگی اما تقرأ القرآن، اما حضور کے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا پڑھتا تو۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن مصطفیٰ کی تعریف ہے، نبی کے اعضاء کا ذکر ہے، نبی کی دعوت کا ذکر ہے، نبی کے اصحاب کا ذکر ہے، نبی کی اولاد کا ذکر ہے، نبی کی ازواج کا ذکر ہے، نبی کے شہروں کا ذکر ہے، نبی کی ہجرت کا ذکر ہے، نبی کی نبوت کا ذکر ہے، نبی کی وفات اور رحلت کا ذکر ہے، نبی کے اعتقادات کا ذکر ہے، عبادات کا ذکر ہے، اخلاقیات کا ذکر ہے، معاملات کا ذکر ہے، نبی کی معیشت کا ذکر ہے، معاشرت کا ذکر ہے،
نبی کے طرز سیاست کا ذکر ہے، اصول تجارت کا ذکر ہے. کان خلقہ القرآن. پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، اور کتنا شاہ کونین کی سیرت پہ عمل ہو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو، اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو. تو دو خصوصیات ذکر مصطفیٰ کی، ایک رفعت، نمبر 2 ابدیت. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. 3 بڑے بڑے انعامات کا ذکر کیا جو اللہ نے اپنے حبیب پر فرمائے، اور پھر تسلی دیتے ہوئے آپ اور آپ کی امت کے لیے ایک بہت مضبوط اور واضح اصول ذکر کر دیا. فرمایا مشکل کے بعد آسانی ہی نہیں بلکہ آسانیاں ہوتی ہیں. آسانی ہی نہیں، آسانیاں. ہمیں اس علمی بحث میں نہیں جاتا جو اہل علم نے ذکر کی کہ یہاں ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں. معرفہ نکرہ کے اعادہ کی بحث جو اہل علم نے کی ہے اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں ان حاضرین و سامعین کی ذہنی سطح سے اوپر کی بات ہے، لیکن یہ اصول ضرور سمجھ لیں کہ یہاں اللہ نے یہ اصول بیان کیا. مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، ختم ضرور ہوتی ہے، اور مشکل ختم ہو کے اس کی جگہ آسانی آتی ہے. پھر آسانی ہی نہیں آتی بلکہ آسانیاں آتی ہیں. اپنے نبی کو اللہ نے یہ تسلی دی کہ یہ جو دعوت توحید اور دعوت احکام کے لیے آپ کو مشکلات آئی ہیں، آپ استقامت سے کھڑے رہے ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہے، اور رہی بھی نہیں. کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، کہاں پھر آپ کے ماننے والے، پھر کہاں وہ تھوڑے اور کہاں وہ زیادہ. تو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تسلی بھی دی، اصول بھی بتا دیا آپ کے لیے بھی، آپ کی امت کے لیے. اور پھر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ دعوت توحید سے، دعوت احکام سے فارغ ہو تو فَانْصَبْ، تھوڑی محنت کر لیجئے، محنت کیا کیجئے. فَانْصَبْ نصب سے نکلا ہے، نصب مشقت کو کہتے ہیں. اہل علم نے لکھا ہے کہ جو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ذکر ہوئی، جس سے فارغ ہونے پر فَانْصَبْ حکم ملا، اس سے دعوت و تبلیغ والی عبادت مراد ہے. اس سے فراغت کے بعد اللہ نے ایک عبادت کا اور حکم دیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، محنت کیا کیجئے. اس سے وہ عبادت مراد ہے جسے انابت کہتے ہیں. پہلی عبادت وہ بھی عبادت ہے، دعوت و تبلیغ، لیکن اس میں بندوں کا واسطہ ہے. بندے ہوں گے تو دعوت دیں گے نا، اس میں بندوں کا واسطہ ہے. گویا وہ بالواسطہ عبادت الہی ہے. آپ ہوں گے تو میں کچھ سناؤں گا نا، آپ ہوں گے تو میں کچھ سناؤں گا نا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کمرے میں بیٹھ کے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی جاتی تھی. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب دعوت و تبلیغ کی عبادت سے جو بالواسطہ ہے، اس میں لوگوں کا واسطہ درمیان میں ہے، اس سے آپ فارغ ہو تو فَانْصَبْ، مشقت اٹھائیے، محنت کیجئے. مطلب یہ ہے وہ خاص عبادت کیجئے جس میں لوگوں کا واسطہ نہیں. اور دعوت و تبلیغ والی جو عبادت ہے وہ بھی اسی عبادت تک پہنچانے کے لیے ہے جسے دعوت دی جاتی ہے. اسے یہاں لانا مقصد ہوتا ہے کہ اب کمرے میں تو ہو اور تیرا رب ہو، تو سنائے اور وہ سن کے قبول فرمائے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف رغبت بھی کیجیے، رب کی طرف رغبت کیجیے. یہاں رغبت سے مراد کیا ہے؟ ذکر. رغبت سے مراد کیا ہے؟ دعا. رغبت سے مراد کیا ہے؟ عاجزی، کریا وزار، تضرع. اہل علم نے لکھا ہے داعی اور مبلغ جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، لوگوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد اسے انابت بھی کرنی چاہیے، خاص عبادت جس میں لوگوں کا واسطہ نہیں ہوتا. اور پھر اس آخری آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ اسے کچھ وقت خلوت میں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، ذکر بھی کرنا چاہیے، گریہ وزاری بھی کرنی چاہیے. اور ایک نقطہ جس کی طرف اہل علم نے اشارہ کیا،
فرغت فانصب، فانصب محنت کیا کیجئے، فانصب نصب سے نکلا ہے، مشقت کو کہتے ہیں۔ اس وقت تک عبادت کرنی چاہیے جب تک نفس کو مشقت اور تھکان محسوس نہ ہو، جب تک خوشی سے بغیر تھکاوٹ اور نفس کی مشقت کے بندہ عبادت کرے، یہ تو کر ہی لیتا ہے۔ عبادت کا مغز اور روح یہ ہے کہ نفس کو دبا کر تب تک کی جائے کہ جب بدن تھکاوٹ محسوس کرنے لگے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی صورت ہے الم نشرح۔ اس میں اللہ نے اپنے نبی پر اپنے 3 بڑے بڑے انعامات کا ذکر کیا، ان انعامات کے ساتھ اور خاص طور پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آیت کریمہ کو لے کر ذکر مصطفیٰ کی 2 خصوصیات کے ساتھ میں نے اس صورت کا خلاصہ اور اس سے واضح ہونے والے اصول، اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات و ہدایات آپ کی توجہ کی نظر کیے۔ اللہ سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد